بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، پچھلی قسط میں آخر میں آپ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: استعوذوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع۔ عورت کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے، اس کا حال پسلی ہی ہے، اور اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت المأویٰ ہے، جو بعد قیامت اہل ایمان کا مستقر ہے۔ یہ جنت ارضی جو اسی سرزمین میں کسی بلند پرفضا مقام پر آدم کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی۔ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت المأویٰ ہی ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے کہ آیات و احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں رہو۔ اس جگہ جنت کو عربی قاعدہ سے الجنہ الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے، ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا، پھر اس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا: اہبطوا منہا جمیعا، تم وہاں سے ایک ساتھ اترو۔ حبوط اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے جنت ارضی نہیں ہو سکتی بلکہ جنت مأویٰ ہی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے: اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے جب جنت ان کے قریب ہوگی، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اس جنت کو کھول دو۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کیا تم کو جنت سے تمہارے باپ کی خطا کاری ہی نے نہیں نکالا تھا؟ اس کے برعکس علماء کی ایک اور جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی، جنت المأویٰ نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی،
پھر وہاں آدم بھی خواب راحت میں رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا بھی دیا، اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام امور وہ ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جنت المأویٰ میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلف ہے، نہ اس میں داخلہ کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے، اور ان دو رائیوں کے علاوہ اس سلسلہ میں دو رائیں اور بھی ہیں، اور اس طرح اس مسئلے میں 4 اقوال ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جنت المأویٰ ہے۔ نمبر 2، یہ جنت ارضی ہے۔ نمبر 3، یہ جنت المأویٰ اور جنت الارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض کے لیے تیار کی گئی تھی۔ نمبر 4، اس معاملہ میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ بحث بہت طویل ہے، اور حافظ عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے، اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو بھی نقل کیا ہے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے اس کی مراجعات کرنی چاہیے۔ بہرحال حقیقت حال کا عالم تو خدا ہی ہے، لیکن تمام دلائل و براہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلا شبہ جنت المأویٰ ہی میں پیش آیا ہے، اور کھانے، سونے اور شیطان کی وسوسہ ڈالنے کے لیے تمام معاملات جنت المأویٰ میں اس وقت پیش آئے ہیں جب کہ انسان ابھی عالمی تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ پس یہ جو کچھ ہوا مشیت الہی کی حکمت بالغہ کے زیر اثر اس لیے ہوا کہ یہ تمام تکوینی امور انسان کی زمین پر آباد ہونے اور خلافت الہیہ کے حقدار بننے کے لیے ضروری تھے۔ پس اگر یہی راجح قول ہے کہ اس جگہ جنت سے مراد جنت المأویٰ ہی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام زمین کے کس حصہ پر اتارے گئے؟ تو بعض ضعیف روایتوں میں ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اس لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں ہی اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچاننے لگے۔ لیکن قرآن عزیز نے اس حصہ کو نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ اس کا اظہار رشد و ہدایت سے غیر متعلق تھا۔ البتہ قلبی رجحان اور نفسیاتی برہان اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام ایک ہی جگہ اتارے گئے ہوں گے، تاکہ حق تعالی شانہ کی حکمت بالغہ کے زیر اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش اپنا کام کر سکے، اور اس عالم خاکی کے وارث اور مکین خدا کی زمین کو آباد کر کے انسانیت کے سب سے بڑے شرف خلافت ارضی کا پورا حق ادا کر سکے۔ ایک ظریفانہ نکتہ، جو علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ جنت المأویٰ ہے، ان پر دوسرے علماء کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کا دوسرا نام جنت الخلد ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجر خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن اول و ذکر علماء انہی حضرات سے جو جنت ارضی کے قائل ہیں پلٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جنت ارضی تھی تو اس دار فانی میں ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے ایسی بات کیسے ہی کر سکتا تھا
یہ دنیا اور اس کے تمام اشیاء تو فانی ہیں، مگر اس میں ایک شجر خلد بھی ہے۔ دار فانی میں خلد کہاں؟ اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا، چاہیے جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کو تسلیم کریں۔ جنت ارضی علماء طبقات الارض کی نظر میں، جو علماء اس جنت کو جنت ارضی بتاتے ہیں، ان میں سے علماء طبقات الارض کا یہ دعویٰ ہے کہ ربع مسکون میں سے جس خطہ پر جنت قائم تھی وہ آج کائنات ارضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ حصہ قاریہ مئو کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا، مگر مختلف حوادث اور فہیم زلزلوں کے باعث بحر ہند میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا۔ اور یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطہ پر بسنے والے انسانی آبادی تقریباً 60 ملین 6 کروڑ یعنی 6 کروڑ کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور بائبل کے سفر تکوین اصحاح میں اس کا مقام وقوع وہ بتایا گیا ہے جہاں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں۔ نمبر 7، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں؟ شریعت اسلامی میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو، اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا انسانی کے باپ ہیں، تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دنیاوی سعادت و فلاح کے لیے رہنما اور ہادی تھے، اسی طرح اخروی سعادت و فلاح کے لیے بھی پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے سچے پیغمبر اور برحق نبی تھے۔ اس مسئلہ میں امت میں کہیں دو رائے نہیں ہوئی، اور اس لیے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا، مگر اس مسئلہ میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جبکہ مصر کے قریہ منہور کے ایک شخص نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح نبی نہیں کہا گیا۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جگہ لفظ نبی سے مخاطب نہیں کیا، لفظی اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نبوت کے جو معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں بغیر کسی تعویل کے اس کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام پر نظم قرآنی میں بہت سے مقامات پر موجود ہے۔ جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا رہا ہے، اور اس تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی، حلال و حرام کے احکام دیتا رہا ہے، اور ان احکام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کسی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ براہ راست انہی سے خطاب فرمایا گیا۔ پس جبکہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار قطعاً باطل اور بے معنی ہے۔ نیز ان کے رسول ہونے نہ ہونے کی بحث بھی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ پہلے انسان ہیں تو انسانی آبادی کے لیے خدا کی وحی کے ذریعے جو پیغامات بھی انہوں نے سنائے وہی ان کی شریعت سمجھی جائے گی، اور اس لیے وہ رسول بھی ہیں۔ بہرحال ان کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے نظم قرآنی کی وہ تمام آیات کافی اور شافی دلیل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست گفتگو
اور مکالمت و مخاطبت کی شکل میں قرآن کریم کے اندر نظر آتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت آدم نبی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ نبی تھے اور رسول بھی، اور انہیں اللہ پاک سے شرف تخاطب اور تکلم حاصل ہوا۔ نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام جب کہ نبی ہیں تو ان سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور عصمت نافرمانی اور گناہ کی متضاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر بحث کرنے سے قبل مختصر الفاظ میں عصمت کے معنی اور اس کے مفہوم معلوم ہو جانا ضروری ہے، تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں گنجلک اور ریب و شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ میرے محترم دوستو، عصمت نبی کے معنی، خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی اس کو نیک و بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی، اور یہی اس کی انسانی شرف کا طرہ امتیاز ہے۔ ان متضاد قوتوں کے حامل انسان میں سے حضرت حق انسانی رشد و ہدایت اور اصول اللہ کے لیے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے ہیں اور اس کو اپنا رسول اور نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں، اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذات اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جب یہ ہستی نبوت کے لیے چن لی جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل و ارادہ کی زندگی میں ہر قسم کی گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہو، تاکہ پیغام الہی کی منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے اور خواہشتاً گمس قرار رہبری کند کا مصداق نہ ثابت ہو۔ اس طرح وہ ایک انسان اور بشر بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اور اہل و عیال کی زندگی سے بھی وابستہ ہے، اور وہ ہر قسم کے عملی اور ارادی گناہوں سے بھی پاک ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کی نیکی کے لیے ہادی، مرشد اور خدا کا نائب ہے۔ اور اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد قوتوں کا حامل ضرور ہے، لیکن عمل اور ارادہ میں اس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ، ہر ایک عمل اور ہر ایک قول، غرض، ہر ایک حرکت سکون کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ البتہ بشریت و انسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان اور لغزش کا امکان باقی رہتا اور کبھی کبھی عمل شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، مگر فوراً ہی اس پر متنبع کر دیا جاتا ہے، وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ سہو و نسیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہیں، مگر ذلتاً لغزش کیا ہے؟ تو اس کا اطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں نہ عمل اور کردار میں تمرد اور سرکشی کا دخل ہو، نہ قصد و ارادہ کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا، اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے قبیح، بد اور شر بھی نہ ہو، بلکہ ان تمام امور کے پیش نظر وہ اپنی ذات میں اگرچہ اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہو، مگر کرنے والے کی ہستی کے شایان شان نہ ہو، بلکہ اس کی عظیم رتبہ کے سامنے سبک اور ہلکا نظر آتا ہو۔ بئی ہمہ اس لیے عمل میں آ گیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تھا، لیکن نبی پر چونکہ خدا تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی رہتی ہے،
اس لیے فوراً ہی اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جلالت قدر اور عظمت مرتبہ کے شایان نشان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے۔ اسی فرق مراتب کو عربی کی اس مثل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوکار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں، مگر اس لیے کہ ایک مقرب بارگاہ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ لغزش کیوں پیش آئی؟ سنت اللہ ہادی ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی اس قسم کی لغزشوں پر جب ان کو متنبہ کرتا ہے تو اول نہایت سخت اور مجرمانہ امر کی حیثیت میں اس لغزش کا ذکر کرتا ہے، مگر پھر کسی دوسرے مقام پر اس معاملہ کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے نبی و رسول کے عمل کو لغزشی کی حد میں لے آتا ہے اور ان کی جانب سے خود ہی معذرت کر دیتا ہے، تاکہ کسی ملحد اور زندیق کو کسی بھی نبی و رسول کی جانب گناہ کے الزام لگانے کی بے جا جرت نہ ہو سکے۔ اسی مجموعہ حقیقت کا نام عصمت انبیاء ہے، اور یہی اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ بحث اور کاوش کے اعتبار سے بہت اہم اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، مگر دلائل و براہین اور بحث و نظر کے بعد مسئلہ کی حقیقت اور اس کا خلاصہ یہی ہے جو یہاں سپرد قلم کیا گیا، اور اس مقام پر اسی قدر کافی اور شافی ہے۔